بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ 7 ہجری کے اہم واقعات میں سے اہم ترین واقعہ ہے جنگ خیبر، جسے کہتے ہیں یہ خیبر کا واقعہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 85 میل کے فاصلے پر ایک یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ اس کے باشندے یوں ہی اسلام کی اقبال اور عروج سے جل بھن رہے تھے کہ مدینہ سے جلا وطن ہونے والے یہودیوں نے ان سے مل کر ان کے حوصلے اور بلند کر دیے۔ انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کے بھروسے پر مدینہ منورہ کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ باندھا اور اس کے لیے مکمل فوجی تیاریاں شروع کر دی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس عزم و ارادے کی خبر ہوئی تو آپ 14 صفر 7 ہجری کو 1400 پیدل اور 200 سوار لے کر فتنے کو فروغ کرنے کے لیے مدینہ سے برآمد ہوئے اور خیبر پہنچ کر قلعہ بندی کر لی، اور مسلمان انہیں محاصرے میں لے کر ان سے مسلسل لڑتے رہے، لیکن قلعہ قموس فتح نہیں ہو سکا۔ اور روایات بہت سی ہیں، مکمل واقعات اس طرح سے کہ ابھی تک جو بھی جا رہا تھا باقاعدہ نام بنام لکھا ہوا، جو بھی جا رہا تھا وہ ناکام اور ہو کے واپس آ رہا تھا، اور جو جاتے تھے وہ تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو جاتا تھا وہ علم اسلام پوری حفاظت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے پہنچ جاتا تھا، اور راستے میں بھاگتے ہوئے لشکر والوں نے سپہ سالار کی بزدلی پر اجماع کر لیتے تھے، یعنی لشکر والے یہ کہتے تھے کہ سپہ سالار نے کے قدم نہیں جمے، اور سپہ سالار لشکر والوں کے لیے کہتے تھے کہ یہ نہیں رکے۔ تو یہ ہوتا رہا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کل میں عالم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اور کسی حال میں بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے گا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا جب تک خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ پیغمبر اسلام کے اس فرمانے سے اہل اسلام میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی، اور ہر ایک کے دل میں یہ امنگ موجود ہوئی کہ کل علم اسلام کسی صورت سے مجھ ہی کو ملنا چاہیے۔ مورخین کا بیان ہے کہ تمام اصحاب نے انتہائی بے چینی میں رات گزاری اور الصبح اپنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو اگرچہ توقع نہ تھی، لیکن بتائے ہوئے صفات کا تقاضا تھا کہ علی کو آواز دی جائے کہ ناگاہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کی، "این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟" لوگوں نے کہا حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آ نہیں سکتے ہیں۔ حکم ہوا کہ جا کر کہو کہ رسول خدا بلاتے ہیں۔ پیغمبر نے آواز رسالت گوش امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچائی، اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا، بخار جاتا رہا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا۔ حکم ہوا علی میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہی پوچھا، حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ یہ بات ہو کہ آپ میدان کی طرف تشریف لے گئے، خیبر کی طرف، آپ قلعہ قموس کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ حکم رسول پا کر حضرت علی میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا۔ ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے اپنوں سے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح کر لے گا، کیونکہ اس قلعے کے فاتح کے جو صفات توریت میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں وہ سب صفات پائے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے اور فنا کے گھاٹ اترنے لگے۔ سب سے پہلے حارث نے جنگ آزمائی کی، اور 1-2 واروں کے رد و بدل میں واصل جہنم ہو گیا۔ حارث چونکہ مرہب کا بھائی تھا، اس لیے مرہب نے جوش میں آ کر رجز کہتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے 3 بھالے والے نیزے کے وار کو رد کر کے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس سے آہنی خود سر و سینے تک وہ 2 ٹکڑے میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ مرہم کے مرنے سے اگرچہ ہمتیں پست ہو گئی تھیں، لیکن جنگ جاری رہی، اور انتر، ربی، یاسر جیسے پہلوان میدان میں آتے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ آخر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوران جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دست مبارک پر ایسا حملہ کیا کہ سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔
اور ایک دوسرا یہودی اسے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت کو جلال آ گیا، آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کے آہنی در پر بایاں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ آپ کی انگلیاں اس کی چوکھٹ میں اس طرح سے در آئیں جیسے موم میں لوہا در آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جھٹکا دیا اور خیبر کے قلعے کا دروازہ، جسے 40 آدمی حرکت نہیں دے سکتے تھے، ہلا نہیں سکتے تھے، جس کا وزن ایک روایت کے مطابق 800 من اور ایک روایت کے مطابق 3000 من تھا، اکھڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور آپ کے اس جھٹکے سے قلعے میں زلزلہ ہو گیا اور صفیہ بنت حی بن اخطب منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ علی، خدا اور رسول، جبرائیل اور میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی اور خوش ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب ینابیع المودت میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہری خوشی ہوئی تھی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے مراجعت جعفر طیار، یعنی جناب جعفر طیار جو حبش کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، وہ اسی روز آپ واپس تشریف لائیں۔ کہا جاتا ہے کسی موقع پر ایک عورت نے زینب بنت حارث نامی ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زہر دیا تھا اور اسی جنگ سے واپسی میں بمقام صحبہ رجت شمس ہوئی تھی۔